جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ہمارے معزز مہمانوں نے جوائن کیا، ان کا تعارف ہم آپ سے کراتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، معروف قانون دان بھی ہیں. لاہور سے میں جوائن کریں کامل علی آغا صاحب، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد-اعظم سے آپ کا تعلق ہے، فارمر سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے. پروگرام کے آغاز میں جس طرح ہم نے کچھ اہم پوائنٹس اٹھائے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، کیا اس پہ کنسنسس ہوگا دیگر جماعتوں کا، اور جو کچھ اہم پوائنٹس ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور ججز کی تعیناتی کا جو پہلا ایک پوائنٹ ہے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور دیگر پوائنٹس کو بھی بعد میں اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. شاہ صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، جو اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کی سفارشات کے لیے کہا گیا کمیشن بنے گا، اس کمیشن کا چیئرمین جو ہوگا چیف جسٹس وہ ہوگا جس نے پی سی او کے تحت اوتھ نہ لیا ہو. اب تو آئین کو ریویو کیا جا رہا ہے اور اس میں آئینی کمیشن بنا دیا گیا کہ تمام جو پارلیمنٹیرینز ہوں گے وہ لوگ بیٹھیں گے اور اس طرح کا جب کمیشن بنے گا تو وہ ججز کو بھی اپوائنٹ کریں گے. اس پہ وکلا کافی شور مچا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا ان کا رول اس میں ہونا چاہیے. اصل میں آسفا بھی یہ کہ دنیا میں دیگر اور بالخصوص امریکہ میں وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑا رول ہے اس کا ججز کو کے چناؤ میں اور ججز کو لینے میں، اور وہاں کی ان کی کمیٹیاں اور یہ یہاں پہ یہ واقعی ایک عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. گو اصولی طور پر یہ بات درست ہے، لیکن سرزمین پاکستان کی ہے، انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، پارلیمنٹیرین اور پارلیمنٹس اور سیاسی جماعتیں جو کہ جن کے ماضی کی کردار اگر دیکھے جائے تو وہ پارٹیزن ہوتی ہیں، بالکل ڈران ڈیگر ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو اس میں یہ اس قسم کا جو تجربہ ہے ممکن ہے لانگ رن جا کر کوئی یہ اس طرح کا بن جائے یا کوئی اچھی شکل اختیار کر جائے، لیکن پہلے کمیشن بنانا، کمیشن کے پھر اس میں وکلاء، پھر ججز، پھر فلانے پھر وہاں سے پارلیمنٹ مانی کمیٹی پہ لے کے جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلاء کا کنسرنز ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ کافی لیکن سر چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو لکھ دیا گیا نا، یہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا، میاں صاحب کے سائن ہیں، شہید بی بی ہیں ان کے سائن ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں نا یہ تو تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے نا. آج آئین کو بھی تو ترمیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا، جو کہ مطلب ایک دیکھنا یہ تو ایک وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ ویسے سیاسی جماعتوں نے باہر بیٹھ کر بنایا جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کا بڑا احترام ہے. اور آج 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو کہ یونانیمس پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا تھا، آج اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کمیٹی نے فیصلہ ویسے کر لیا اس میں کہ ایسا کمیشن بنایا جائے گا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کہ جس میں پارلیمنٹیرینز کا رول ہوگا کہ وہ کمیٹی نے اپنی رائے دے دی ہے. اب یہ تو حتمی فیصلہ کہ ریویو جب آئے گا تو اس میں دیکھا جائے گا. آغا صاحب آپ نے ڈسکشن کو سنا، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک اہم پوائنٹ ہے، آپ کی جماعت کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ صرف دو جماعتوں کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہے، آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. لیکن چلیں اگر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو لیں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم جلد خوشخبری سنے گی، آئینی جو ریویو کیا جا رہا ہے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی سفارشات شامل کی جائیں گی. ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں، اس میں کہا گیا کہ کوئی پی سی او جج جو ہوگا وہ اس کمیشن کا چیئرمین نہیں بن سکے گا، وہی ہوگا جس نے پی سی او کے تحت اوتھ نہ لیا ہو. اب اگر ایسا کمیشن بنایا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا نیکسٹ، اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اصلا سب سے پہلے تو میں عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی. جی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو. جی بہت شکریہ، خیر مبارک. جہاں تک تعلق ہے مساق جمہوریت کا اور اس کو تسلیم کرنے کا، اس میں دیکھیں تسلیم کرنا ایک الگ بات ہے اور اس کے اندر بہت سی اچھی چیزیں ہیں، لیکن کوئی بھی معاہدہ ہو اس کو دیکھنا یہ پڑتا ہے آسما کہ کون لوگ کر رہے ہیں، کیا وہ سنسیئر ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ مذاق جمہوریت ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ساری اچھی چیزوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اچھا سوچ لینا اور اچھا لکھ لینا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اچھا عمل کرنا جو ہے وہ اصل بات ہے. ابھی تک جو چھوٹی سی چیز تھی 58(2)B وہ آج تک جو ہے ایک بل اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی، وسیم سجاد صاحب کا بل موجود ہے اور نون لیگ کا بھی بل موجود ہے غالباً قومی اسمبلی کے اندر. اس کو ہی اگر لے کے یہ آگے چل پڑتے تو وہ میرے خیال میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن ڈیبیٹ کروانے کے بعد اس کے اوپر یہ اور اس کے اوپر ساری اس وقت پارلیمنٹ متفق ہے، وہی انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک بالکل، میں یہ کہتا میں سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات، یہ کہنا اچھی بات ہے کہ اس سسٹم کو تبدیل کیا جانا چاہیے. ججز کا تقرر ایسی بنیاد پہ ہونا چاہیے جو ٹرولی آن میرٹ ہو
اور ججز وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے چہروں سے، جن کی اپوائنٹمنٹ سے پتا چلے کہ انصاف ان سے ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا شفاف طریقہ کار ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو لکھا ہے مساق جمہوریت کے اندر، اصولی طور پہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے، اور تبدیلی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیجسلیشن ہونی ہے اور آئین کے اندر ترمیم ہونی ہے، وہ پارلیمنٹ کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا، اور یہ حق بھی جو ہے وہ الیکٹڈ نمائندوں کا ہے۔ لیکن جو انہوں نے طریقہ کار لکھا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ میں شاہ صاحب کی رائے سے متفق ہوں کہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ججز کی تو سال ہر سال ہو ہی نہیں سکا کرے گی، اور اس ملک کے اندر اگر آپ بہت سارے ڈیفرنسز آ جائیں گے، اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ آپ کے صابر علی بلوچ صاحب سینیٹر ہیں جی، سینئر رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، جیسے ہماری آغا صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مذاق جمہوریت نہیں، یہ مذاق جمہوریت ہے، جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، اور کچھ اس میں جو پوائنٹس دیے گئے، سب سے پہلا جس کو ہم ذکر کریں کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے کہ آئینی کمیشن کرے گا، آپ اس سے متفق ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ دیا گیا؟ دیکھیں آسمہ بی بی، بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی سیولائزڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ بلیو کرتے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہے، اسپیشلی میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا مثال دے دیتا ہوں کہ وہاں پہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کو اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی کہ یہ موضوع وقت نہیں ہے یا اس وقت جو ہے نا یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ کہ there's always a beginning، آپ کو ایک اچائی کی طرف ایک قدم اٹھانا ہے، آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بھئی یعنی یہ تمام خرابیوں کی بنیاد کیا تھی، ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ کانٹرڈکشنز کس بات پہ ہوئے تھے، کیوں پریزیڈنٹ صاحب اگر ایک فیصلہ لے لیتے ہیں جو اس کا آئینی حق ہے اس کو مانا نہیں جاتا۔ اچھا، اور بات یہ کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اختیار دیا جائے کہ جی کہ ان کی رائے پہ، اس کی مرضی پہ۔ نہیں، وہ تو قانون اور آئین میں لکھ دیے گئے نا، آرٹیکل 177 جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، وہ تو اس میں تو درج ہے کہ مشاورت تو شامل ہوگی۔ دیکھیں نا جی، اس میں مشاورت اس حد تک ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے آپ نے 177 کا جو حوالہ دیا ہے، اس میں تو واضح یہ بات ہے کہ جی کہ پریزیڈنٹ وہ چیف جسٹس کو نامنیٹ کرے گا، اور ججز کی جہاں بات آتی ہے، ججز کے لیے کہا گیا ہے کہ جی کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی مشاورت سے ہوگی، لیکن اس میں بائنڈنگ نہیں ہے۔ چلیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں بائنڈنگ نہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے مانا نا، پھر وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے مانا کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے تھے۔ دیکھیں جی، بات میں عرض کر لوں آپ کو، یہاں پر بھی یہ کسی کی فتح یا کسی کی شکست کی بات نہیں ہے۔ انسان کو، ہماری گورنمنٹ، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، وہ گریٹر انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں ملک کے۔ ایک ایشو پیدا ہو گیا تھا، اس ایشو کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹ کیا، ٹھیک ہے، آپ اس سے متفق ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ دیا گیا کہ آئینی کمیشن بنا دیا جائے گا ججز کے اپوائنٹمنٹ کا، اور پی سی او جج نہیں ہوگا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اس پہ متفق ہے کہ پی سی او جج نہیں ہوگا، اس جو کمیشن کا سربراہ ہوگا؟ دیکھو جی، پی سی او ظاہر ہے کہ پی سی او، یعنی یہ تمام خرابیوں کی بنیاد کیا تھی؟ تمام خرابیوں کی بنیاد یہ تھی کہ جن ججز نے پی سی او پہ اوتھ لیا تھا، اچھا ان کو آج جو ہے نا وہاں پہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں ان کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں یہاں صابر صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ بات ہو رہی ہے ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو میثاق جمہوریت میں لکھا، یا اب بھی جو آئینی ترامیم کی کمیٹی بن گئی ہے وہ بھی اسی طریقے کو فالو کر رہی ہے، اسی پوائنٹ پہ مزید بات کریں گے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد۔